کہ جو قوم سمود ہے، عاد ثانیہ، اللہ کہتا ہے وہ اتنے طاقتور لوگ تھے کہ انہوں نے وادی القریٰ میں پہاڑوں کے اندر اپنی بستیوں میں بڑے بڑے پہاڑ تھے، انہوں نے ان پہاڑوں کو اندر سے تراش کر عالی شان عمارتیں اور محل اور پلازے بنا دیے۔ آج بھی دنیا میں ایسے نہیں ہے، بڑی جدید ٹیکنالوجی ہے، میدانوں میں سارے کارروائی ہو رہی ہے، پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر ساری کشیدہ کاری کر کے محل بنانا۔ اللہ کہتا ہے اس قوم میں یہ کمال تھا، اور علماء نے لکھا ہے ان کے اندر اتنی طاقت تھی قوم سمود میں کہ ہمارے ہاں تو جو لوگ ہیں یہ پتھر توڑتے ہیں، تم ہتھوڑا چلاتے ہیں پھر بھی نہیں ٹوٹتا، لیکن ان کو اللہ نے اتنا طاقتور بنایا تھا کہ عام چٹان اگر ان کے سامنے آ گئی، یہ یوں مکہ مارتے تھے تو چٹان کے دو ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ اتنے مضبوط اعصاب کے لوگ اللہ نے قوم سمود کے بنائے تھے، اور پہاڑوں کو تراش کر پہاڑوں کے اندر اپنی کوٹھیاں اور محل بنا لیے ان لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو قوم سمود ہے جن کی طرف اپنے نبی صالح کو بھیجا، یہ چٹانوں کو تراش کر اس کے اندر کوٹھیاں اور محل بناتے تھے۔ اور پھر تم دیکھو ان کا انجام اور حال میں نے کیا کیا کہ جب حضرت صالح نے کہا کہ میں نبی ہوں، انہوں نے کہا دلیل معجزہ دکھاؤ، اور معجزہ بھی ہماری مرضی کا ہوگا۔ کہا کیا معجزہ چاہیے؟ کہا یہ سامنے پہاڑ ہے، یہ پہاڑ پھٹے، اچانک اس میں سے ایک زندہ اونٹنی نکلے اور اونٹنی حاملہ ہو، اور ہمارے سامنے وہ اونٹنی بچہ پیدا کرے، بس ہم سمجھ جائیں گے کہ تم اللہ کے نبی ہو، کیونکہ اللہ چاہے تو پتھروں میں سے اونٹنی کو نکال سکتا ہے، اس لیے کہ ہر چیز پر قادر کون ہے؟ اس نے کہا تم کہتے ہیں نا اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کو کہو یہ کر کے دکھائے۔ حضرت صالح نے کہا دیکھو میرا رب چاہے تو پتھر سے بھی اونٹنی نکال دے گا، حالانکہ پتھر کے در اور اونٹ کے در کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تم چیلنج نہ کرو، لیکن اپنے منہ سے مانگا ہوا معجزہ جب ظاہر ہوگا اس کے بعد سب کے لیے لازم ہے کہ وہ ایمان لائیں گے۔ اگر اس کے بعد کسی نے حجت کی پھر کوئی راستہ نہیں، عذاب ہی عذاب ہے، پھر براہ راست اللہ اور تمہارا مسئلہ ہے اور تم بچ نہیں پاؤ گے۔ انہوں نے کہا ہم ایمان لائیں گے، تم اللہ کو کہو یہ کر کے دکھائے۔ اب ان کی عقل میں یہ تھا کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ ناممکن ہے، لیکن اللہ تو ناممکن کو بھی ممکن بناتا ہے۔ حضرت صالح نے ہاتھ اٹھائے، اے ربا اگر یہ ایمان لائیں اس سے بڑی کیا چیز ہے، میں التجا کرتا ہوں یہ کام کر دے۔ اللہ نے کہا ان کو کہہ دے جب معجزہ ظاہر ہوگا وہ اونٹنی عام اونٹنیوں جیسی نہیں ہوگی، وہ اللہ کی خاص اونٹنی ہوگی، اس کا قد وجود بہت بڑا ہوگا اور وہ کھائے پیے گی بہت زیادہ، اور جس دن وہ آ جائے گی تو یہ قوم کی اونٹنیاں جس گھاٹ سے پانی پلاتے ہیں، ایک دن یہ اپنی قوم کے جانوروں کا پانی لیں گے، دوسرے دن اس گھاٹ پر وہ اونٹنی پانی پیے گی۔ اس کے کھانے کا بھی خیال رکھنا ہے اور اس سے مزاحمت کوئی نہ کرے، اور اگر یہ ایمان نہ لائے تو یہ برباد ہو جائیں گے۔ اب آخر پوری قوم جمع ہوئی، حضرت صالح کی دعوت کو تو قبول نہیں کیا، لیکن حجت کرتے ہوئے کہا پہاڑ پھاڑیں، اندر سے اونٹنی نکالیں۔ اللہ قرآن کریم میں بتاتا ہے کہ تمہارے رب نے پہاڑ پھاڑا اور ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں، اور یکدم اس میں عام اونٹنیوں سے بڑی اونٹنی یوں زندہ ہو کر باہر نکلتی ہے پہاڑ کے اندر سے، اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اور قوم کے سامنے آ کر کچھ دیر بعد اس کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ حیران ہیں، ان کی عقلیں پھٹ رہی ہیں، نظریں کھلی رہ گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ حضرت صالح نے کہا کلمہ پڑھو، انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ تو جادوگری ہے، یہ تو کوئی جادو کا کرتب ہے۔ کہا کہ اب حجت نہ کرو، میرا بگڑنا کچھ نہیں اور تمہارا بچنا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ بات سن لو اب اس اونٹنی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، یہ معجزہ ہے اللہ کی طرف سے اور یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، لہٰذا اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بننا۔ آخر کار کچھ ٹائم گزرا، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیتی اور کھاتی ہے، ایک دن قوم کے جانور، کیونکہ اس اونٹنی کا جسم اتنا بڑا ہے کہ یہ جہاں سے گزرتی ہے جانور بھی ڈرتے ہیں اور لوگ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن ایک وقت آیا، اس قوم کے 9 بدماش تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور وہ قوم کے سردار تھے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا کہ ہم ایک دن پانی پئیں اور دوسرے دن اس کو پلائیں، یہ تقسیم ہو گئی، اور اتنا بڑا وجود ہے کہ ہمارے جانور اور قوم کے لوگ بھی ڈر رہے ہیں، تو کیوں نہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے۔ قرآن کریم میں پارہ نمبر 30 میں سورۃ الشمس میں اللہ اعلان کر رہا ہے کذبت ثمود
فَكَذَّبَتْ ثَمُودُ، قوم سمود نے پیغام الہی کو جھٹلا دیا کہ ہم نہیں قبول کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ الشمس میں اس قوم کی منظر کشی کر رہا ہے۔ توجہ کیجئے، اسی سورہ فجر کے بعد ایک سورت چھوڑ کے اگلی سورت ہے، اللہ کہتا ہے کہ دیکھو پھر ہوا کیا ہے۔ کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے اپنی سرکشی اور بدماشی کی وجہ سے حضرت سمود کو جھٹلا دیا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، ہم آپ کی بات کو کبھی نہیں مانیں گے۔ اذ انبعث اشقاہا، پھر اس قوم کا ایک بدبخت اور نامراد شخص اٹھا مشورے کے ساتھ، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، اور کہا کہ اللہ کے رسول نے اس اونٹنی کے حقوق پر بات کی کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کے پانی پلانے کی جو باری ہے اس میں گڑبڑ نہ کرو۔ لیکن فکذبوہ، ساری قوم نے اس پیغام کو ماننے سے بھی انکار کیا۔ فعقروہا، اللہ کہتا ہے اس اونٹنی کی انہوں نے ٹانگیں کاٹ دیں کہ ہم اس کو قتل کریں گے۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا، پھر اللہ نے اس قوم پر ان کے گناہ اور کرتوتوں کی وجہ سے اپنے عذاب کا کوڑا برسا دیا اور اللہ نے ان کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اور قوم سمود کو کیا سزا ہوئی؟ اللہ نے صبح سحری کے ٹائم اس قوم کے اوپر زلزلہ طاری کیا اور یہ قوم بڑے آرام سے سو رہی تھی۔ حضرت صالح کو کہا نکل جاؤ ایمان والوں کو لے کے، اب یہ بچنے والے نہیں ہیں اور ان کو اسی کیفیت میں ہمیشہ کے لیے ہم ختم کر دیں گے۔ اللہ کہتا ہے نیچے سے زمین کو میں نے کہا ہل جب تک میں نہ روکوں، بس جب زمین ہلنے لگی اس کیفیت میں خوف طاری ہوا، اب یہ گھروں سے نکل کے بھاگے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں، لیکن اب بچنا کدھر ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے ہم نے فرشتے جبریل کو کہا صبح سحری کے ٹائم کہ تم پہلے آسمان پر آؤ اور اس قوم کی طرف رخ کر کے چیخ مارو۔ فرشتے نے خوفناک آواز اتنے زور سے اس قوم کی طرف چیخ و پکار کے نکالی کہ اس خوف سے اس قوم کے جگر پھٹ گئے اور اللہ کہتا ہے اسی لمحے یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ ان کے مکان بھی زلزلے سے گرا دیے، ان کی تعمیرات کو بھی تباہ کر دیا، ان کی زمینوں کو بھی دنسا دیا اور ساری قوم کو میں نے فرشتے کی چیخ سے ختم کر دیا۔ اللہ کہتا ہے یہ دیکھو کتنی کاریگری اور طاقتوری تھی، لیکن جب ہمارے مقابلے میں آئے سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا۔ اس لیے تم چاہتے ہو کہ تم دنیا میں کامیاب رہو، نعمتیں تمہارا ساتھ دیں۔ اللہ کہتا ہے قسمیں اٹھا کر تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ سچ ہو چکا ہے، لہٰذا تم مزید اس چیز پر شک نہ کرنا اور مزید اپنے لیے انتظار نہ کرنا واپسی کا، اپنے آپ کو ابھی سے واپس لاؤ اور میرے تابع فرمان بن جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں سزا ہو، لیکن اگر ایسے نہیں ہوگا تو پھر میری رشتہ داری بھی کسی سے نہیں، میری مجبوری بھی کوئی نہیں ہے، وقت آئے گا تو پھر تم دیکھ لو گے تمہارا رب تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کہتے ہیں ایک تیسری طاقت بھی دنیا میں تھی جسے فرعون کہا جاتا ہے، اور یہ تھا ذل اوتاد، میخوں والا۔ فرعون میخوں والا، کیا مطلب میخوں کا؟ اس میں دو تفسیریں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ ایمان قبول کرتے حضرت موسیٰ کے لشکر میں شامل ہو جاتے، وہ غریب غربا، فرعون ان کو گرفتار کرتا اور ان کو یوں کھڑا کر کے دیوار کے ساتھ ان کے پاؤں میں زمین کے اندر، ان کے پاؤں کے اندر میخیں گاڑ دیتا، ان کے ہاتھوں کو دیواروں سے لگا کے اس میں میخیں ٹھونک دیتا، وہ وہاں کھڑے کھڑے در سے مر جاتے، اور اس طرح یہ ان پہ ظلم کرتا تھا اور ہزاروں لوگوں کو اس نے میخیں ٹھونک کر ختم کر دیا۔ اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جب اس کے لشکر چلتے تھے یہ کہیں بھی جا کے خیمے لگاتے تھے اور میخیں زمین میں ٹھونک کے خیمے قائم کرتے، اور شاہی طریقے سے یہ اپنا ٹھاٹ باٹ شہروں میں اور ملکوں میں شو کرتا تھا۔ اللہ کہتا ہے یہ جو فرعون تھا نا میخوں والا، یہ ظلم کا بڑا کردار تھا، اس نے بڑے ناحق بچے 90,000 بچہ اس نے قتل کیا۔ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آیا، حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے اس نے پروگرام بنائے، اور ادھر نہتہ پیغمبر ہے اور ادھر طاقتور وقت کا بادشاہ ہے، ملک کی لگام اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کا کیا حشر ہوا، یہ بھی دیکھ لو، اس کو پانی میں ڈبو کے مروا دیا ہے۔ الذین طغوا فی البلاد، اللہ کہتا ہے مشترک جرم کیا ہے کہ شہروں میں
قوم عاد سمود اور فرعون نے سرکشی کی، ظلم کیا، زیادتی کی، بدماشی کی، اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، طاقت اور مال کے گھمنڈ میں انہوں نے فساد برپا کیا، اپنی مرضی سے جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو پھر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا ان پہ برسا دیا، إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، فرمایا تیرا رب آج بھی مجرموں کی گھات میں ہے، کوئی مجرم تیرے رب کی نظر سے باہر نہیں ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے اس وقت کی اور آج اللہ کو پتہ نہیں، لا تحسبن اللہ غافلا، فرمایا اللہ کو بے خبر کبھی بھی نہ سوچنا کہ وہ بے خبر ہے، اس کو تیرے ایک ایک حال کا پتہ ہے، تیرے ایک ایک عمل کا پتہ ہے، تیری ایک ایک نیت کا پتہ ہے، تیرے ایک ایک زندگی کے کردار کا پتہ ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے لوٹا میری طرف، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو عذاب سے بچا لے، اور اگر عذاب آ جائے تو ہم میں سے کون اتنا طاقتور ہے جو اپنے آپ کو روک سکے؟